خواتین کو ہراساں کرنا، ان کے ساتھ مجرمانہ حرکتیں کرنا اور ان کا ریپ کرنے جیسے واقعات جو ہے، اس کے علاوہ کاروکاری اور اس سب کے ساتھ جو ہے گھریلو ہراسمنٹ، یعنی جو خاندان میں کوئی بہو آ جائے، کوئی بیوی آ جائے، وہ تو لڑکی نہیں ہوتی نا، وہ تو صرف ماں جو ہے آپ کی اور بہن جو ہے، وہی صرف خواتین میں شامل ہیں، اسی کی عزت ہونی چاہیے، اسی کے عروج ہونا چاہیے اور وہی قابل عزت ہے۔ باقی بہو جو ہیں وہ دوسرے گھر سے آتی ہے، کوئی اور لڑکی ہوتی ہے، کسی اور گھر کی بہو ہوتی ہے، کسی اور گھر کی بیٹی ہوتی ہے، تو اس کے وہ تو آپ کے لیے بالکل آپ کے پہنچ تک ہے اور آپ اس کے ساتھ جو چاہیں کریں۔ یہ ساری صورتحال اب روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ دوستوں وہ کیسے ہو رہی ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ اس وقت 32,000 سے لے کر کے 40,000 تک بچیاں جو ہیں ہر سال پاکستان میں ریپ کی جا رہی ہیں اور تقریباً 20,000 سے زیادہ اغوا کی وارداتیں درج ہو رہی ہیں اور 500-600 سے زائد جو ہے وہ بچیوں کو جو ہے وہ کاروکاری میں قتل کیا جا رہا ہے یا وہ ہماری عزت کا معاملہ تھا۔ اور یہ تمام صورتحال کیا ہے اس پر آگے چل کے بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں یہ گزارش بھی کروں گا اور کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں اور بہت آپ کو یقین کریں کہ جو یوٹیوب کا جو کارنامہ ہے، ان کی جو ٹیکنیکل ٹیم کا جو کارنامہ ہے، وہ ہمارے ولاگ کو آگے بڑھانے، ان کو ٹھیک کرنے اور ان کو درست راستے پہ ڈالنے کے لیے انتہائی کارآمد۔ دوستوں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ریپ کی کہانی یا تشدد کی اور اغوا کی کہانی اور اس کے علاوہ جو کاروکاری کی کہانی، اس سے بڑی ایک کہانی جو ہے وہ اس ملک میں بچیوں کے اوپر منہ پر تیزاب پھینکنا ہے۔ یا عام طور پہ وہ کھل رہے نوجوان جن کے ذہنی جرائم کی وہ پیداوار ہوتے ہیں اور ذہنی طور پہ لوگ لڑکیوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ شادی کرنے پہ مجبور کرتے ہیں اور بصورت دیگر عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے منہ پر تیزاب پھینک دیتے ہیں۔ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حکومتیں میں موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، جن کے وزیر اعظم عمران خان تھے، لندن سے پڑھے ہوئے تھے، آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے تھے، اور پیپلز پارٹی کی بھی بے نظیر صاحبہ بھی آکسفورڈ سے تھیں، اور اب جو اس کے چیئرمین صاحب ہیں وہ بھی آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نواز شریف صاحب اور محترمہ، معذرت چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ بھی اچھے پڑھے لکھے گھرانے سے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بھی گورنمنٹ کالج آف لاہور کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح تمام عہدیداران اور تمام پارٹیوں کے منشور میں خواتین کے حقوق کو بہت لمبے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس ملک میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسی خواتین ہیں جن کے منہ پر تیزاب پھینکا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سے جو میں نے آپ کو اعداد و شمار بتائے، ریپ کے تقریباً 2024 میں جو کیسز تھے وہ تقریباً 32,000 تھے، اور 24-25 میں، اور 25-26 میں جو کیسز ہیں جس میں ابھی کچھ دن 6 ماہ کو بھی باقی ہیں، اس کیسز کی تعداد جو ہے وہ 46,000 تک پہنچنے جا رہی ہے۔ اسی طرح اغوا اور بچوں کا اغوا، خواتین کا اغوا، لڑکیوں کے اغوا اور ان وارداتوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم اس پر کچھ سوچنے، سمجھنے اور غور کرنے کو تیار ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ تیزاب گردی جو ہے اس کے بارے میں ایک کاکڑ صاحب جو ہمارے جسٹس صاحب تھے، چیف جسٹس صاحب، وہ جسٹس صاحب، انہوں نے ایک کیس کے فیصلے میں یہ کہا تھا کہ وہ جو بچی جس کے منہ پر تیزاب پھینکا جاتا ہے وہ لاش نہیں، وہ مرتی نہیں ہے،
لیکن وہ لاش ہی ہوتی، اس کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ مرنے میں اور جینے میں گزرتا ہے۔ اور اس طرح کی جو خواتین جن پر تیزاب پھینکا جاتا ہے، اس کی جو سزا ہمارے ملک میں متعین ہے، وہ آپ دیکھیں کیا سزا ہے، 14 سال قید ہے۔ یہ دہشت گردی کی جو 336 اور 36A اور 36B جو سزائیں اس کے تحت ان کو جو ہے وہ 14 سال کی قید دی جا سکتی ہے، 10 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے، دونوں سزائیں ایک ساتھ دی جا سکتی ہیں، اور اس کے بعد وہ پورے سال پورے برسوں زندگی جو ہے وہ لڑکی اس اذیت کو برداشت کرتی رہے جس پر تیزاب پھینکا گیا۔ دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں، چند ہیں، جہاں پر یہ قانون موجود ہے کہ جس لڑکی کے اوپر تیزاب جتنا پھینکا جائے گا، تیزاب پھینکنے والے کے منہ پر اتنا ہی تیزاب پھینکا جائے گا۔ یہ قانون کیا غلط ہے جو ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، یہ ہم نے اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ بس ہم نے خواتین کو اس طرح رکھنا ہے کہ دنیا جو ہے ہمارا بدنما داغ جو ہے وہ دیکھتی رہے۔ یعنی ہم نے تیزاب پھینکنے کی، اور آئیے جو منہ پر تیزاب پھینکنے کی جو روایتیں ہیں اور بہت پرانی ہیں اور بہت غیرت کے نام پر بھی ہیں، لیکن اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف جو ہمیشہ اقتدار میں رہی ہیں، میں مذہبی جماعتوں کو اس لیے نہیں کہتا کہ وہ اقتدار میں نہیں ہیں، حالانکہ یہ تو کوئی مذہب بھی نہیں آپ سے کہہ رہا ہے نا، مذہب تو چھوڑیں، مذہب تو بہت دور کی بات ہے، کوئی اخلاقی ضابطے بھی آپ کو نہیں بتا رہے کہ آپ جو ہے نا اس کسی بچی پر تیزاب پھینکنے کو جائز قرار دیں۔ لیکن یہ معمولی سی جو سزائیں ہیں، یہی وہ خطرناک ناگ ہے جو اس طرح کے، اس لیے کہ 14 سال کی جیل ہوتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے، وہ عمر قید میں بھی ہو سکتی ہے شامل، لیکن یہ ساری کی ساری سزائیں جو ہیں وہ 7 سال کی ہو جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ 2-3 ساڑھے 3 سال میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ مجرم جو ہے وہ باہر نکلتا ہے، اور باہر نکلنے کے بعد اس لڑکی کو ذہنی طور پہ یہ ٹارچر دیتا ہے کہ لو تم جو کرنا تھی کر چکی ہے، میں نے جو کیا ہے اس کو تم ساری زندگی بھگتتی رہو۔ ہائے، ایک ایسے معاشرے میں جہاں اللہ کے رسول نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا کہ لوگوں اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ ڈر رہے ہیں آپ، یہ ہم ڈر رہے ہیں، آپ کے اسلام سے بھی زیادہ بڑے ہیں، آپ کیا خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کے اس قول سے بھی بہت زیادہ اونچے ہیں کہ ہم اسے کنٹرول کریں گے۔ لوگوں اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اگر نہیں ڈرو گے تو تباہ کر دیا جاؤ گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے۔ لوگوں یہ باتیں اب آپ کو میں بتاؤں ان اعداد و شمار کی بات جو 2024 میں بہت تیزی سے بڑھے، یعنی 32,000 ریپ کیسز اور تقریباً 22,000 جو ہیں اغوا، بچوں کے اور خواتین کے، لڑکیوں کے اغوا، اور تقریباً 22,800 لڑکیاں جو اپنے گھریلو تشدد میں بہو کے طور پہ جو ہے وہ برداشت کرتی رہیں، اور وہ کیسز، یہ وہ کیسز ہیں جو نوٹڈ ہیں، جو کہیں رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس رپورٹ کو بھی ہماری اب میں عدالتوں کو تو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اور لیکن چپ رہ بھی نہیں سکتے۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ جب بچیاں عدالتوں میں جاتی ہیں تو ان سے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں، اور آپ جا کے عدالتوں میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں نہ میں آپ کو کوئی بتانے کے قابل ہوں، نہ کوئی عدالتیں کوئی بات کرنے کو قابل ہیں، لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ یہ ساری صورتحال ہے، اور تقریباً 500-600 کے قریب جو ہے نا 581 لڑکیاں 2023 میں، 555 لڑکیاں 2024 اور 25 کے درمیان اب تک جو ہے وہ کاروکاری کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں۔ یہ جرائم کی وجہ کیا ہے؟ یہ مجرموں کو عبرتناک سزائیں
نہیں ہوتی. مجرموں کو کیفر کردار کے بجائے اعلیٰ کردار پہ پہنچا دیا جاتا ہے، اور یہی اعلیٰ کردار اس پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہا ہے. خواتین کے لیے تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا، قرآن نے جو فرمایا اور ان کے حقوق دیے، یہ اسلام پہلا سسٹم اور پہلا نظام ہے اور پہلا مذہب ہے جس نے کہا کہ خواتین کی حفاظت تمہارا ڈیوٹی ہے، تمہاری فرض ہے مردوں پر. تو آپ یہ فرض ادا کرتے ہیں، ہم یہ فرض ادا کر رہے ہیں. ہم نے انہی کارناموں کی بدولت آج کہیں جا کر کے اپنی خواتین کو بے یار و مددگار کر دیا ہے. معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صورتحال ایسی کیوں ہے. مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ 1988 میں ایک بچہ لاہور سے اغوا ہوا، اور زمانے میں پورے ملک میں بچوں کی اغوے کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا تھا. جنرل ضیاء الحق اس وقت حکمران تھے. ان کو یہ بات معلوم ہوئی، وہ لاہور کے دورے پر تھے. انہوں نے کہا 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ مجرم بھاگتے ہوئے پکڑتے ہوئے، اور بچے کے ساتھ ہی وہ گرفتار ہوا. اس بچے کو اس نے ریپ بھی کیا، اور ریپ کرنے کے بعد اس بچے کو جان سے مار دیا تھا. اس کی سزا اس وقت ضیاء الحق نے یہ رکھی تھی کہ ان کو سزائے موت دی جائے. اس بچے کو لاہور والٹن میں جا کر کے آج بھی وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیں، اب معلوم کر لیں. والٹن کے چوراہے پہ اس مجرم کو جس نے اس بچے کے ساتھ ریپ کیا تھا اور جس نے اس بچے کو جان سے مارا تھا، اس کے خلاف والٹن میں اس کو لٹکایا گیا. فجر کی نماز سے لے کر کے مغرب کی نماز تک اس کی لاش لٹکی رہی. اور آج والٹن ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے ہر مجرم گزرتے ہوئے تھر تھر کانپتا ہے. یہ خواتین کی اس طرح سے، بچوں کی اس طرح سے بے حرمتی. آپ یہ ریڈیو اور ٹی وی پر یہ تو دے رہے ہیں کہ 10 میں سے 9 بچے جو ہیں وہ اپنی خوراک کو جو ہے نا اپنی خوراک حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ آپ ان کی حفاظت کے لیے کتنا بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں. دوستوں، یہ جب تک انتہائی خوفناک سزائیں نہیں ہوں گی اور مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں بلکہ ان کو بد زبان بد عقلی کے ساتھ اور ان کے ساتھ بے رحم ان کے ساتھ جو ہے وہ مظاہرہ کیا جائے، تب یہ جرائم ختم ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. یہ بچیاں جبھی محفوظ ہوں گی، یہ بچے جبھی محفوظ ہوں گے اور ان کی حفاظت کی جا سکے گی جب یہ روڈوں پہ گھومتے ہوئے درندے اور شیطان صفت انسان جو ہے نا ان کو آپ کنٹرول کرنے کے لیے سخت سزائیں نہیں دیں گے. ایک اور کیس جو آخر میں آپ کو بتاتا چلوں، کراچی میں بھی ایک کیس یہ فوجی عدالت میں ہوا تھا. ایک لڑکی کا کیپ تھا، وہ لڑکی جو ہے وہ خاتون پاکستان میں پڑھتی تھی، اس کو کچھ لڑکوں نے اٹھا کے ریپ کیا. اس لڑکی کا ٹرائل کورٹ میں یعنی فوجی کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی اور اس کے بعد اس لڑکے کو سزائے موت ہوئی. اس کی فوری بعد ہی تمام یونیورسٹیز اور کالج میں لڑکے لڑکیوں سے 10 فٹ دور رہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ خدا کے لیے ان سے بچو، اگر انہوں نے رپورٹ کر دی تو تمہیں صرف سزائے موت ہوگی. اس سے بچیوں کی حفاظت کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے، خواتین کو محفوظ بنانے کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم اپنے ان تمام کارروائیوں کو چھوڑیں اور سخت قانون بنا کے ان کو نشان عبرت بنا کر کے دیوار پہ لٹکا دیں تاکہ یہ لوگ کبھی بھی بچیوں کے اوپر مظالم نہ کر سکیں. یہ سخت قوانین بہت لازمی. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان. السلام.